کیسز اور اموات کے علاوہ جو ہر روز چل رہے ہیں، آج کل کی دنیا لاک ڈاؤنز اور جزوی لاک ڈاؤنز، تجارت اور سفر میں کمی، نجی شعبے میں ملازمتوں کے خاتمے اور چیلنج، حکومتی محصولات پر دباؤ اور ہنگامی اخراجات میں اضافے کی دنیا ہے۔ ایک عجیب دنیا ہے۔ صرف 3 ماہ میں خیبر پختونخوا کی محصولات میں 160 ارب روپے کی کمی آئی، لیکن ہم نے ان حالات کے مطابق اپنے مالی حکمت عملی کو تبدیل کیا۔ اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آسان وقت نہیں ہے، نارمل وقت نہیں ہے۔ وہ اس اسمبلی میں جس طریقے سے ہم سب بیٹھے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے۔ جناب اسپیکر، حالات جتنے بھی مشکل ہوں، اس صوبے کے عوام نے ماضی میں اس سے بھی مشکل چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ ہم ایک مستحکم اور باہمت قوم ہے۔ انشاءاللہ کرونا وائرس کے چیلنج کا بھی کامیابی سے مقابلہ کریں گے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں 2 چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں گی۔ ایک، کرونا وائرس کا بحران، اور 2، معاشی سست روی یعنی اکنامک سلو ڈاؤن۔ سلو ڈاؤنز یا جس کو انگریزی میں ریسیشن کہتے ہیں، اس میں حکومتیں 3 چیزیں کرتی ہیں: سخت فیصلے کر کے غیر ضروری اخراجات میں کمی، ٹیکس ریلیف اور ڈیولپمنٹ سپینڈنگ پر زور، اور وہ اس لیے تاکہ معیشت کے پہیے چلتے رہیں۔ جناب اسپیکر، 2020-21 کا بجٹ انہی بنیادوں پہ بنا ہے، اور 5 اہم جوز میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک، سب سے اولین ترجیح صحت کا نظام، اور اس کے لیے تاریخی بجٹ مختص کیا گیا ہے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر اس سال ایک چیز ہم نے فوکس کرنا ہے تو وہ ہے ہمارا صحت کا نظام۔ جناب اسپیکر، 24 ارب روپے کا کرونا ایمرجنسی فنڈ، تاکہ ہیلتھ اور ایمرجنسی رسپانس کے سارے اخراجات، سوشل سیفٹی نیٹ یعنی احساس پروگرام اور اکنامک سٹیمیولس کے لیے ہمارے پاس ایک خاطر خواہ رقم ہو جو ہم سال کے دوران استعمال کر سکیں، اور اگر ضرورت ہو تو اس رقم کو اور بھی ٹاپ اپ کریں گے۔ جناب اسپیکر، 3، مشکل ترین حالات کے باوجود ہم نے ترقیاتی بجٹ کا حجم برقرار رکھا ہے، کیونکہ اسی سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ جناب اسپیکر، 4، اور یہ اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور ایک سٹیمیولس بھی اکانومی کو ملے گا، اور وہ ہے ٹیکس فری بجٹ۔ اور ٹیکس فری بجٹ سے میرا مطلب نہ ہی کوئی نیا ٹیکس، نہ ہی ٹیکس ریٹس میں کوئی اضافہ، اور بہت سے شعبوں میں ٹیکس ریلیف کا اس صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج۔ اور جناب اسپیکر، 5، اس بجٹ میں ہم نے خاص فوکس کرنٹ بجٹ میں نمایاں اصلاحات پہ کیا ہے، اور اخراجات میں کمی کر کے اسی رقم کو بجٹ میں ایسے شعبوں میں مختص کیا ہے جن سے حکومت کی سروس ڈیلیوری بہتر ہو اور عوام کو بہتر سروس ملے۔ جناب اسپیکر، بجٹ کے نمبرز پہ جانے سے پہلے میں 2 چیزوں پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ پہلے، ہیلتھ کی بجٹ، کیونکہ ایک ایسا سال ہے جہاں پہ ہمیں، جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہیلتھ پہ ایک خاص فوکس رکھنا ہے۔ 2020-21 میں
ہم نے شعبہ صحت میں سیٹلڈ اور ضم شدہ اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 124 ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ ہیلتھ کے لیے مختص کیا ہے۔ سیٹل ڈسٹرکٹس میں پچھلے سال 87 ارب روپے، اس کے مقابلے میں اس سال 105.9 ارب روپے ہیلتھ کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور تقریباً 18 ارب روپے ضم شدہ اضلاع میں۔ ترقیاتی بجٹ ہیلتھ کا، اس کی مجموعی رقم ایک ریکارڈ 24.4 ارب روپے ہے، جس میں 13.8 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع میں اور 10.6 ارب روپے ضم شدہ اضلاع میں مختص کی گئی ہے۔ صحت کے شعبے کے لیے وزیر اعلیٰ کا ایک کلیئر ویژن ہے، جو پچھلے 3 مہینوں میں انہوں نے بار بار ظاہر کیا۔ ہمارے پاس صوبے میں پچھلے 70 سال میں بنے ہوئے بہت سے صحت کے مراکز موجود ہیں، اور اے ڈی پی میں اور بھی بن رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی حکومت نے پچھلے 7 سال میں ان پہ بہت سی انویسٹمنٹ بھی کی اور اس کا رزلٹ بھی آیا۔ لیکن جناب اسپیکر، جب دنیا کے بہترین صحت کے نظام جو ہیں وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے، تو ہمیں بھی جو ہمارے صحت کے نظام میں گیپس ہیں ان کو کور کرنا پڑے گا۔ اور اس سال میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ مزید جو ہمارے ایگزسٹنگ ہسپتال ہیں ان پہ خرچہ کر کے ان کو بہتر بنائیں، اور ان کے 3 سمپل مقاصد ہیں، 3 سمپل گولز ہیں۔ ہاسپٹلز میں ایکوپمنٹ، سٹاف اور دوائیاں۔ یہ ایک سمپل صاف پلان ہیلتھ کے لیے بنایا گیا ہے، جو ہم نے اپنے لیے ایک چیلنج رکھا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ صوبے میں ہر خاندان کو اور ہر فرد کو صحت انصاف کارڈ ملے، کیونکہ ہیلتھ ایک بنیادی ضرورت ہے اور ریلیف کا یہ شاید سب سے بڑا سٹیمیولس ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ پچھلے سال ملے، اس میں دوبارہ سے پروکیورمنٹ کرنی پڑی۔ خوشی سے میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ پروکیورمنٹ کمپلیٹ ہو گئی، اور اگلے مہینے کے اندر انشاءاللہ جو یونیورسل صحت کارڈ کا کانسیپٹ ہے اس کا کانٹریکٹ ہم سائن کریں گے، اور اسی مالی سال میں جلدی سے جلدی خیبر پختونخوا کے ہر خاندان اور خیبر پختونخوا کی جو 3.5 کروڑ عوام ہے، اس میں ہر بندے کو، بزرگ، نوجوان، لڑکا، لڑکی، سب کو ہیلتھ کوریج ہوگی۔ اور جناب اسپیکر، یہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان کا پہلا اور واحد صوبہ ہوگا جو یہ ہیلتھ کوریج اپنی تمام پاپولیشن کو دے گا۔ جناب اسپیکر، کرونا وائرس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو اس کا زیادہ بوجھ ہے وہ ہمارے بڑے اسپتالوں پہ آتا ہے، اور اس لیے ہم نے خاص فوکس اپنے ایم ٹی آئی ہاسپٹلز پہ کرنا ہے، جو پچھلے 5 سال میں ہمارے ریفارم کا ایک بنیادی جز رہے۔ ایم ٹی آئی ہاسپٹلز کے لیے اور مزید بڑے اسپتالوں کے لیے کل 36 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 26 ارب ایم ٹی آئی کا ریکرنٹ بجٹ، 4 ارب روپے منصوبوں کی تکمیل کے لیے، اور مزید 6 ارب روپے کا ایک خصوصی آن ڈیمانڈ فنڈ، تاکہ جس ہسپتال کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہو یہ پیسے وہاں پہ پہنچ سکیں۔ اے ڈی پی کے تحت صحت میں ہم نے بڑے منصوبے رکھے ہیں، جن میں صوبے کے تمام ڈی ایچ کیوز، ٹی ایچ کیوز، آر ایچ سیز، بی ایچ یوز کی انفراسٹرکچر اور ایکوپمنٹ کی کمی کو پورا کیا جائے، اور اس منصوبے میں ورلڈ بینک کی طرف سے بھی 13 ارب روپے کی شراکت کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، دوائیوں میں ہمیشہ ہمارے نظام میں مسئلہ رہتا ہے، اس میں 2 چیزیں کرنی ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن کو بہتر کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس میں انویسٹمنٹ بھی زیادہ کرنی ہے، اور اس سال ہم نے دوائیوں کے لیے 2.5 ارب
سے بجٹ بڑھا کے 4 ارب کر دیا ہے تاکہ دوائیوں کی فراہمی میں کوئی کمی نہ رہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہاسپٹلز کے ویسٹ مینجمنٹ کے ایشوز کو سالو کریں گے، اور ہاسپٹلز میں ویسٹ مینجمنٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اے ڈی پی میں 1 ارب روپے کا پروگرام جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جس سے نجی شعبے کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ اور جناب اسپیکر، یہ 124 ارب روپے کے علاوہ 24 ارب روپے کا جو اضافی ہنگامی کرونا فنڈ ہے جو رکھا گیا ہے، جس سے کرونا وائرس کے اخراجات، شہداء پیکج، حفاظتی پی پی ای کی خریداری، ٹیسٹنگ، لوکم پروگرام، احساس پروگرام، اور اس کے ذریعے غریب عوام کی امداد اور معاشی بحالی کے لیے منصوبوں پہ یہ رقم استعمال ہوگی۔ اس میں 15 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع میں اور 9 ارب روپے ضم شدہ اضلاع میں دی جائے گی، اور جناب اسپیکر، جو 9 ارب روپے ضم شدہ اضلاع میں دی جائے گی وہ اس رقم کے برابر ہے جو ہمارا صوبہ ضم شدہ اضلاع کو اپنے این ایف سی شیئر سے دے گا، تاکہ خیبر پختونخوا کی کمٹمنٹ ضم شدہ اضلاع سے پوری ہو۔ جناب اسپیکر، جو دوسرا بڑا پہلو ہے جس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہمارا ٹیکس ریلیف پیکج۔ اس نئے بجٹ میں جو ٹیکس ریلیف میجرز دی گئی ہیں، اس سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ اس صوبے میں ریونیو کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جناب اسپیکر، ایک مشکل سال ہونے کے باوجود ہم نے اس کو ڈسپروف کر دیا۔ 2019-20 میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے اصلاحات کے بعد شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے اپنی ریونیو 10 ارب سے بڑھا کے 17 ارب روپے کر دی۔ کووڈ 19 کے باوجود صوبے کی کل آمدن اون سورس ریونیو 36 ارب روپے ہوگی، جو کہ پچھلے سال کے ایکچول سے تقریباً 20% زیادہ ہوگی۔ اگر کووڈ 19 نہ آتا تو یہ 45 ارب روپے سے زیادہ ہوتی، 50% سے بھی زیادہ ہوتی۔ لیکن یہ بھی اس حکومت کا پچھلے سال میں ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اس سال کے بجٹ کا خاص پہلو ٹیکس ریلیف اور ٹیکس ریفارم ہے۔ 2020-21 کا بجٹ ایک ٹیکس فری بجٹ ہے، جس میں نہ کوئی نیا ٹیکس اور نہ کسی ٹیکس ریٹ میں اضافہ ہے۔ جناب اسپیکر، اس کی چند مثالیں، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 200 ایس ایم ایز پر ٹیکسز کو ختم کر دیا ہے، اور جناب اسپیکر، ریڈ ٹیپ کو ختم کرنے کے لیے جو رجسٹریشن پہلے ایس ایم ای کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ ابھی لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ اس ٹائپ کی آسانی کرنا ہمارے پورے سال کا ایک کنسسٹنٹ تھیم ہوگا۔ جناب اسپیکر، ایکسائز اور ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی اسی اصول کے تحت بہت سے چھوٹے بزنسز اور افراد پر مشتمل متعلق صوبائی ٹیکسز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ ٹیکسز کا بوجھ بھی کم ہو اور ٹیکس ڈپلیکیشن بھی بزنسز پہ ختم ہو۔ صوبے میں موجود تمام ہوٹلز اور 18 سے زائد پروفیشنلز پر ہوٹل ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، بشرطیہ یہ کہ افراد کے پی آر اے میں اپنی رجسٹریشن کرائیں۔ تمام طبی شعبوں سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز اور سروس پر کوئی پروفیشنل ٹیکس نہیں لاگو ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، انٹرٹینمنٹ ٹیکس کو سرے سے ختم کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے اس صوبے میں کار رجسٹریشن بڑھانی ہے۔ ہمارے صوبے میں بہت سے ایسے گاڑیاں پھرتی ہیں جو کہ اور صوبوں میں رجسٹر ہوتی ہیں۔ اس کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے ری رجسٹریشنز کو بنا کسی فی کے کر دیا ہے، اور دوسرے صوبے سے این او سی لینے کی شرط بھی ختم کر دی ہے۔ اربن موویبل پراپرٹی ٹیکس
جس سے عام عوام افیکٹ ہوتے ہیں، اس کے ریٹس میں بھی کمی کی گئی ہے، اور جلدی ادائیگی پہ اور کمپلائنٹ ٹیکس پیئرز کے لیے جن کا اچھا ٹیکس ریکارڈ ہو 35% تک مزید رعایت بھی اس میں مل سکے گی۔ اب اسپیکر، خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے 27 کیٹیگریز میں سیلز ٹیکس آن سروسز کی شرح میں بھی واضح طور پر کمی کی ہے، اور اس میں بہت سے انوویٹو پروگرامز بھی ہیں، جیسے وہ ریسٹورانٹ جو اپنے پاس پوائنٹ آف سیل سافٹ ویئر لگائیں اور ان پہ ٹیکس ریٹ 8% لاگو ہو، اگر وہ پوائنٹ آف سیل سافٹ ویئر لگائیں گے تو وہ 8% سے کم کر کے 5% کر دیا جائے گا۔ اب اسپیکر، اس طرح ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کے علاوہ ٹیسٹنگ سروسز، ایئرپورٹ سروسز، کنسٹرکشن، ورک شاپس، بیوٹی پارلرز، میڈیم سائز لانڈریز، کیپٹل گڈ ڈیلرشپس، اکوپمنٹ رینٹنگ، کیریج کارگو بائی ریلویز، انڈینٹرز، آکشنیئرز، پراپرٹی ڈیلرز، بارگین سینٹرز، کار واشنگ سروسز، ڈیجیٹل بزنسز پہ، سنیماٹوگرافک سروسز پہ، کال سینٹرز پہ، نان آٹوموبائل بارگین سینٹرز پہ، ان سب پہ شرح 10%، 5% یا 2% کی گئی ہے۔ اب اسپیکر، اسی ٹیکس ریلیف پیکج میں جو وزیر اعظم کا کنسٹرکشن انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے پروگرام شروع ہوا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سی وی ٹی اور سٹیمپ ڈیوٹی پہ جو رعایت دی تھی ایک آرڈیننس کے تھرو، وہ بھی ہم اس فائنانس بل کے تھرو برقرار رکھیں گے۔ اور نان ٹیکس اقدامات میں جو چھوٹی فیس حکومتی پرائمری اور سیکنڈری سکولز اور پروفیشنل آرٹ کالجز پہ لاگو ہوتی تھی، وہ ساری فیس بھی ہم نے ختم کر دی ہے، ان کا خرچہ جو ہے وہ حکومت اٹھائے گی۔ جناب اسپیکر، ابھی میں تھوڑی بجٹ کی جھلکیاں اور اخراجات پہ فوکس کرتا ہوں تاکہ ہمیں تمام بجٹ کا سائز اور اس کی ڈیٹیل پتہ چلے۔ کل جو بجٹڈ اخراجات ہیں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 739.1 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 183.9 ارب روپے، یعنی کہ ٹوٹل 923 ارب روپے کا ایکسپینڈیچر اس بجٹ میں ہوگا۔ جاری اخراجات کے لیے سیٹلڈ اضلاع کے لیے 517.2 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 88 ارب روپے، یعنی کہ ٹوٹل 605.2 ارب روپے ہوگا۔ اور ترقیاتی اخراجات کے لیے 221.9 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع کے لیے اور 95.9 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے، ٹوٹل 317.8 ارب روپے ہمارا ترقیاتی بجٹ ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں سیٹلڈ اضلاع کے بجٹ پہ آتا ہوں۔ اور اس کی کچھ ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں۔ تنخواہ 274.3 ارب روپے، پینشنز 86 ارب روپے، نان سیلری 103.9 ارب روپے، دیگر جاری اخراجات 52.9 ارب روپے، جو اے ڈی پی کا صوبائی ترقیاتی پروگرام ہے 104 ارب روپے، جو ڈسٹرکٹ ترقیاتی پروگرام ہے اس کے لیے 44.6 ارب روپے، سیٹلڈ اضلاع میں فورن ڈیولپمنٹ اسسٹنس 73.4 ارب روپے، اور یہ کل 739.1 ارب روپے کا خرچہ بجٹڈ ہے۔ اگر ہم اخراجات کی تفصیل ڈپارٹمنٹ وائز دیکھیں تو ثانوی تعلیم میں کرنٹ بجٹ
133.76 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 18.7، ٹوٹل ایک ریکارڈ 152.4 ارب روپے کا ثانوی تعلیم کے لیے یعنی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے رکھا گیا ہے۔ صحت کے لیے کرنٹ بجٹ سیٹلڈ اضلاع کے لیے 92.16 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 13.77 یعنی کہ 105.9 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ جس میں پولیس بھی شامل ہے، کرنٹ بجٹ 52.1 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 2.175 یعنی کہ 54.28 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ سی این ڈبلیو کے لیے کرنٹ 4.7 اور ڈیولپمنٹ بجٹ کل 31.19 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ریلیف ڈپارٹمنٹ کے لیے 9.86 ارب روپے کرنٹ بجٹ اور 3 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ، کل 12.86 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ لوکل گورنمنٹ جس میں اربن ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے، کرنٹ بجٹ 12.8 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ بجٹ 15.687 یعنی کہ ٹوٹل 28.5 ارب روپے رکھا گیا۔ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ جس میں ملٹی سیکٹرل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی شامل ہیں، کرنٹ بجٹ 426 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 22.1 ارب روپے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن یعنی اعلیٰ تعلیم کے لیے کرنٹ بجٹ 12.79 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 6.5 یعنی کہ کل 19.3 ارب روپے رکھا گیا۔ اریگیشن کرنٹ بجٹ 3.978 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 11.9 یعنی ٹوٹل بجٹ 15.885 ارب روپے رکھا گیا۔ زراعت یعنی ایگریکلچر کے لیے کرنٹ بجٹ 7 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ بجٹ 10.1 ارب روپے یعنی کہ ٹوٹل 17.1 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ڈرنکنگ واٹر یعنی کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 7.568 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 3.56 ارب، کل 11.1 ارب روپے رکھا گیا۔ فائنانس کرنٹ بجٹ 1.88 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 3.4 کل 5.3 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 2.28 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 11.8 کل 14.1 ارب روپے کا بجٹ ٹرانسپورٹ کے لیے۔ انرجی اینڈ پاور کرنٹ بجٹ 106 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 8.7 کل 8.8 ارب روپے کا بجٹ۔ اسپورٹس کلچر ٹورزم کرنٹ بجٹ 2.6 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 4 ارب، کل 6.68 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کرنٹ بجٹ 8.247 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 507 ملین، کل 8.75 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 6.677 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 990 ملین، کچھ کم 1 ارب، کل بجٹ 7.667 ارب روپے رکھا گیا۔ صنعت یعنی انڈسٹریز کے لیے کرنٹ بجٹ 648 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 2.9 ارب، کل 3.59 ارب کا بجٹ رکھا گیا۔ اسپیشل انیشیٹیوز میں ڈیولپمنٹ بجٹ اور کل بجٹ 4.565 ارب روپے رکھا گیا۔ جنگلات یعنی فارسٹری کرنٹ بجٹ 636 ملین، ڈیولپمنٹ بجٹ 2.5 ارب، کل 3.1 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ سوشل ویلفیئر میں کرنٹ بجٹ 2.35 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 750 ملین، کل 3.1 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن جس کا کل کرنٹ بجٹ ٹیفٹا کو جاتا ہے 2.097 ارب روپے، اس کا کل بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا۔ ماحولیات یعنی انوائرمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ
ڈیولپمنٹ بجٹ 30 ملین، کل بجٹ 2.17 ارب روپے کا رکھا گیا ہے۔ پروونشل اسمبلی کے لیے 1.298 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ مائنز اینڈ منرلز کرنٹ 748 ملین، ڈیولپمنٹ 230 ملین، کل 978 ملین روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے کرنٹ بجٹ 382 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 528 ملین، کل 910 ملین کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کرنٹ بجٹ 737 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 150 ملین، کل 887 ملین روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ اوقاف اور ریلیجس مائنورٹیز کے لیے کرنٹ بجٹ 160 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 372 ملین، کل 532 ملین روپے کا بجٹ۔ اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 486 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 144 ملین روپے کا، کل 630 ملین روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے لیے 371 اور 235، کل 606 ملین روپے کا بجٹ۔ ہاؤسنگ کے لیے 333 اور 200، کل 537 ملین روپے کا۔ فوڈ کا ڈیولپمنٹ بجٹ، کیونکہ ان کا کرنٹ بجٹ اکاؤنٹ 2 سے کور ہوتا ہے، ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 449 ملین کا۔ ٹریجریز کا کرنٹ بجٹ اور کل بجٹ 431۔ زکوٰۃ اور عشر کا کل بجٹ 235۔ اسٹیشنری اور پرنٹنگ کا کل بجٹ 208۔ لوکل فنڈ آڈٹ کا کل بجٹ 143۔ بیورو آف اسٹیٹس کا 43 ملین اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کا 48 ملین کا بجٹ رکھا گیا۔ جناب اسپیکر، سیٹلڈ اضلاع یعنی پرانی پختونخوا کے بعد جو ہمارے قبائلی ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے بجٹ کی ڈیٹیل۔ تنخواہ 52 ارب روپے، نان سیلری 36 ارب روپے، جو صوبائی ترقیاتی پروگرام یعنی ADP ہے 24 ارب روپے، جو ڈسٹرکٹ ترقیاتی پروگرام ہے 10.2 ارب روپے، جو ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام یعنی 10 سالہ ترقیاتی پروگرام ہے 49 ارب روپے، اور جو فورن ڈیولپمنٹ اسسٹنس ہے 12.7 ارب روپے۔ ہمارے بجٹ ایکسپینڈیچر کے مطابق قبائلی اضلاع کا بجٹ ہم نے 183.9 ارب روپے کا بنایا ہوا ہے۔ ضم شدہ اضلاع کی بجٹ کی ڈیٹیل ہم علیحدہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم اس کو پروٹیکٹ اور اس کو شفافیت دینا چاہتے ہیں، تو اس کی ڈپارٹمنٹل ڈیٹیل کچھ یوں ہے۔ ثانوی تعلیم کے لیے کرنٹ بجٹ 19.8 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 11.5 ارب، جس میں لوکل ڈیولپمنٹ، فورن اسسٹنس اور ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام شامل ہیں۔ ٹوٹل بجٹ 31.3 ارب روپے کا ہے۔ صحت میں کرنٹ بجٹ 7.989 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 10.6، کل بجٹ 18.6 ارب روپے کا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کرنٹ بجٹ 19 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 2.38 ارب، کل 21.4 ارب روپے کا بجٹ۔ ریلیف کرنٹ بجٹ 17.1، جس میں جو ٹیمپرری ڈسپلیسڈ پرسنز کا پیکج ہے وہ بجٹ بھی شامل ہے، اور ڈیولپمنٹ بجٹ 2 ارب، کل 19.1 ارب روپے۔ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کرنٹ بجٹ 1.69 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 15.86، کل 17.559 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ فائنانس میں کرنٹ بجٹ 9.2، جس میں 24 ارب کے کرونا فنڈ کا 9 ارب روپے جو سیٹلڈ اضلاع سے جا رہا ہے وہ بھی شامل ہے، اور ڈیولپمنٹ بجٹ 10 ملین، کل بجٹ 9.2 ملین۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنٹ بجٹ 61 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 8 ارب، کل 8.1 ارب۔
इरिगेशन करंट बजट 191 मिलियन, डेवलपमेंट बजट 6.75 अरब, कुल 6.94 अरब। हायर एजुकेशन यानी आला तालीम करंट बजट 2.3 और डेवलपमेंट बजट 2.45, कुल 4.78 अरब रुपए का बजट। स्पोर्ट्स कल्चर टूरिज्म करंट बजट 26 मिलियन, डेवलपमेंट बजट 4.5 अरब, कुल 4.5 अरब का बजट। ज़राअत करंट बजट 1.147 और डेवलपमेंट बजट 4.19, कुल 5.3 अरब रुपए का बजट रखा गया। ड्रिंकिंग वाटर यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए करंट बजट 1 अरब और डेवलपमेंट बजट 3.3, कुल 4.3 अरब रुपए का बजट रखा गया। लोकल गवर्नमेंट 146 मिलियन का करंट बजट और 3.45 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट, कुल 3.6 अरब रुपए का टोटल बजट। एनर्जी एंड पावर में जो कुल बजट है 2.69 अरब रुपए का। फूड 18 मिलियन का करंट बजट और डेवलपमेंट बजट 2.25 अरब रुपए का, कुल 2.27 अरब रुपए। लॉ एंड जस्टिस में करंट बजट 1 अरब और डेवलपमेंट बजट 362 मिलियन, कुल 1.4 अरब। फॉरेस्ट्री में करंट बजट 579 मिलियन और डेवलपमेंट बजट 726 मिलियन, कुल बजट 1.3 अरब। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का करंट बजट 4.8 अरब और डेवलपमेंट बजट 1.16 अरब, कुल 5.98 अरब रुपए का बजट। अच्छा जी, सॉरी। रेवेन्यू एंड एस्टेट करंट बजट 4.8 और डेवलपमेंट बजट 1.1, कुल 5.98 अरब। सोशल वेलफेयर करंट बजट 84 मिलियन और डेवलपमेंट बजट 484 मिलियन, कुल 568 मिलियन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कुल बजट 330 मिलियन। माइंस एंड मिनरल्स कुल बजट 260 मिलियन। टेक्निकल एजुकेशन 217 मिलियन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 181 मिलियन। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस 148 मिलियन। ट्रांसपोर्ट 100 मिलियन। ट्रेजरी 77 मिलियन। एक्साइज एंड टैक्सेशन 66 मिलियन। स्पेशल इनिशिएटिव्स 50 मिलियन। पॉपुलेशन वेलफेयर 42 मिलियन। एनवायरमेंट 10 मिलियन। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 9 मिलियन। ज़कात और उशर 5 मिलियन। ये जनाब स्पीकर बजट के फिगर्स का ब्रेकडाउन था जो मैं आपको देना चाहता था। अब चूंकि हमने कहा था कि जो इकोनॉमी का पहिया चलेगा वो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से चलेगा, मैं आपको एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम या उनकी प्रोग्राम्स और इंटरवेंशंस की डिटेल्स देना चाहता हूं जो इस साल में नुमायां होंगी और जिनसे सर्विस डिलीवरी मिलेगी। अब स्पीकर, पिछले साल हमने अपनी रेस्क्यू 1122 सर्विस 12 अजला में एक्सपैंड की और इस साल 29 करोड़ रुपए की लागत से रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज को सूबे के उन आखिरी 6 अजला में एक्सटेंड किया जाएगा जहां पे वो शामिल नहीं है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में हमारी रेस्क्यू सर्विस मौजूद होगी जो कि इमरजेंसी सर्विसेज भी देगी और जो कि जाने भी बचाएगी और जो कि नौकरियां भी फराहम करेगी। इन अजला में टांक, अपर चित्राल, कोहिस्तान अपर, कोलई पालस, बटग्राम और तोरगर शामिल हैं। इनके अलावा 21.5 करोड़ रुपए की लागत से रेस्क्यू 1122 की खिदमात को 4 अजला में मजीद मजबूत किया जाएगा जिसमें लकी मरवत, मालाकंड, लोअर कोहिस्तान और शांगला शामिल हैं। इस मंसूबे से भी 1000 से ज्यादा नौकरियां जो हैं वो पैदा होंगी। जनाब स्पीकर, बिजनेसेस को सपोर्ट करना, मईशत को प्रोटेक्ट करना और मईशत में जॉब्स जनरेट करने के लिए 10,000 SMEs को कर्ज की फराहमी से 10 लाख से जायद अफराद मुस्तफीद होंगे।
30,000 کاروباری اداروں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی سے 5 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ ERKF ورلڈ بینک کی مدد سے نوکریوں کی پیداوار کے لیے معاشی ترقی والے شعبوں پر رقم خرچ کی جائے گی۔ بلین ٹری سونامی منصوبے کے تحت 25,000 اضافی جاب اپرچونٹیز اور 19.5 کروڑ درخت لگانے کے لیے وسائل دی جائیں گی۔ اکنامک زونز میں امارات کی فراہمی کے لیے بھی رقم مختص کی گئی ہے۔ بنیر میں ماربل سٹی کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے۔ عام شعبوں کی بحالی، کاروبار میں معاونت اور روزگار کی پیداوار کے لیے بھی 29 کروڑ روپے ڈیجیٹل جابز فار خیبر پختونخوا منصوبے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور رشکئی اکنامک زون جس سے 50,000 ڈائریکٹ نوکریاں، 2 لاکھ سے زائد انڈائریکٹ نوکریاں آئیں گی، اس کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے جو صوبائی گورنمنٹ کی کمٹمنٹس ہیں اس کے لیے بھی مکمل رقم رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، صحت کے بارے میں آلریڈی بات کی ہے۔ 10 ارب روپے جیسے کہا صحت کارڈ کے لیے، جس کا کانٹریکٹ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہوگا۔ 2.4 ارب روپے انٹیگریشن آف ہیلتھ سروسز کے ڈیلیوری پروگرام کے لیے، جس سے ہم نے چائلڈ کیئر، روٹین امیونائزیشن، اپنے لیڈی ہیلتھ ورکرز، اپنا نیوٹریشن پروگرام، یہ سب چلانا ہے۔ 1.1 ارب روپے نان ٹیچنگ DHQs تمام صوبے میں اور اس کے علاوہ جو فنڈ سے پیسے دیے جا سکتے ہیں اس پر خرچ کیے جائیں گے۔ 4 ارب روپے کرنٹ بجٹ سے جو ٹیرشری اسپتال جیسے PIC، KTH میں سہولیات دینے کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ 90 کروڑ روپے کینسر میں مبتلا غریب افراد کے علاج کے لیے حکومت کے خرچے پر خرچ کیے جائیں گے۔ 30 کروڑ روپے صوبے کے تمام BHUs کی امپروومنٹس اور 200 BHUs کو 24/7 میں کنورٹ کرنے میں خرچ کیے جائیں گے، اور 20 کروڑ روپے تمرگڑھا میڈیکل کالج دیر لوئر کے قیام کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ اب اسپیکر، تعلیم کے شعبے میں پچھلے کچھ سالوں میں تعلیم میں زیادہ سرمایہ کاری کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس کی تعلیمی معیار میں بہتری آئی ہے، اور یہی ہمارا فوکس ہے۔ رواں سال مارچ میں ہونے والے 5ویں اور 8ویں جماعت کے امتحانات سے معلوم ہوا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال اسٹوڈنٹس کے سکور میں تقریباً 11% اضافہ ہوا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان اور PTI کی حکومت پچھلے 7 سال میں تعلیم کے شعبے میں کرتی رہی ہے، اس کا نہ صرف انفراسٹرکچر میں لیکن آہستہ آہستہ تعلیم کے نظام بہتر کرنے پہ بھی ہو رہا ہے، حالانکہ بہت ابھی ڈسٹنس باقی ہے۔ اساتذہ کی حاضری کی شرح 92% اور طلباء کی حاضری کی شرح 82% ہے، جو کہ اس صوبے کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ابتدائی جماعت کے طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں مدد کے لیے گزشتہ سال KP کے 13,000 سے زیادہ اسکولوں میں لٹریسی کی ایک مہم چلائی گئی، جس کے ریزلٹس آپ کو بتائے۔ 21,000 سے زیادہ، جناب اسپیکر، 21,000 سے زیادہ اساتذہ کی بھرتی جاری ہے، جس سے جابز بھی میرٹ پہ آئیں گی، اور جس سے اسکولوں میں جتنے ٹیچرز جائیں تعلیم کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور کلاس روم میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بھی بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اس حکومت کی خاص انٹرونشن تھی، 3,000 سے زائد ASDOs کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے میں جہاں پہ ایک ASDO 60 سے زائد پرائمری اسکولوں کی نگرانی کرتا تھا، وہ اب 7 یا 8 اسکولوں کی نگرانی کرے گا، اور ان 3,000 کو انشاءاللہ اگلے فیز میں ہم 7,000 کو بڑھائیں گے، تاکہ ایک ASDO 3 اسکولوں کو دیکھے، ہر پرائمری اسکول کے پاس تقریباً ایک ڈیڈیکیٹڈ اسکول لیڈر ہو،
جابز بھی بنے اور ایسے جگہ پہ بنے جن سے ہمارے بچوں کو فائدہ ہو. ہمارا انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ جس سے اسکولوں کی مانیٹرنگ میں بہت فرق آیا ہے, جو ہر ماہ 26,000 اسکولوں کی نگرانی کرتا ہے, اس کو ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی میں تبدیل کر کے پرماننٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے کام کرے. اگلے سال سے نظام میں داخل ہونے والے نئے اساتذہ کو اسکولوں اور گھروں میں تربیت دینے کے لیے ٹیبلٹس کا فنڈ دیا جا رہا ہے. یہ اقدام کووڈ-19 کے پیش نظر اور بھی ضروری ہو گیا اور اس سے ہم اساتذہ کی ٹریننگ اور آگے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ زیادہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی کر سکیں گے. 2.6 ارب روپے سے 1,210 اسکولوں کی اپ لفٹ کی جائے گی, 300 نئے اسکولوں کی تعمیر اور 1.5 ارب روپے سے 534 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی. اب اسپیکر, کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے یونیورسٹیز کی سپورٹ اور ریفارم کے لیے صوبائی گورنمنٹ سے ایک کنڈیشنل فنڈ 1 ارب روپے کا رکھا گیا ہے. 50 کروڑ روپے ہمارے فلیگ شپ ہری پور میں پاک آسٹریا فخر انسٹیٹیوٹ کو مزید فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ روانہ ہو. 11.6 کروڑ روپے یو ای ٹی سوات کے قیام کے لیے اور 1.3 ارب روپے سے 74 سرکاری کالجز کی تعمیر کی جائے گی. توانائی کی فراہمی اور روڈز کے منصوبوں میں 80 کروڑ روپے سے 88 میگا واٹ کا گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, 60 کروڑ روپے سے 157 میگا واٹ کا مدیان ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, 5.7 ارب روپے سے اے ڈی بی کے تعاون سے صوبائی سڑکوں کی بحالی کے لیے رکھے گئے ہیں. 4.2 ارب روپے اے ڈی بی کے اشتراک سے مردان ثوابی روڈ کی ڈوئلائزیشن پہ خرچ ہوں گے. اور اس بار پہلی مرتبہ نئی اے ڈی پی پالیسی کے تحت تمام ڈویژنز میں روڈ کی تعمیر کے لیے اور ان کی بحالی پر خصوصی توجہ دی جائے گی. اس کے لیے 3.5 ارب روپے مختص کیے جائیں گے جس سے تمام ڈویژنز میں 835 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کی جائے گی. صاف پانی کی فراہمی میں مانسیرا میں گریوٹی فلو واٹر اسکیم 83 کروڑ روپے سے صوبے میں پانی کے صاف پانی اور صفائی کے منصوبوں کے لیے 20 کروڑ روپے سے 400 واٹر سپلائی اسکیمز, گریوٹی اسکیمز اور اوور ہیڈ اسکیمز کی سولرائزیشن. گدون ایریا سوابی میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے اٹلا ڈیم 21 کروڑ روپے سے کوہاٹ میں دریائے سندھ سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے رقم رکھی گئی ہے. اب اسپیکر, اربن اور رورل ڈیولپمنٹ میں صوبے بھر میں شہری علاقوں کی بہتری کے لیے 5 ارب روپے کی ایک خطیر رقم مختص کی گئی ہے, کیونکہ ایک بار پھر ایک ریسیشن میں اور جو کرونا وائرس کی سچویشن میں جہاں پہ ہم نے لوگوں کو اکنامک ایکٹیویٹی میں سٹیمولیٹ کیا ہے, یہ فنڈ بھی ہمارا کام آئے گا. 3.9 ارب روپے یورپین یونین کی مدد سے منتخب اضلاع میں بنیادی انفراسٹرکچر اور میونسپل خدمات کی ترقی کے لیے خرچ کیے جائیں گے. 1.8 ارب روپے سے جو پشاور رنگ روڈ کا مسنگ لنک ہے اس کی شمالی سیکشن کی ورسک روڈ سے ناصر باغ روڈ کی تعمیر پہ کام جلدی سے جلدی روانہ کیا جائے گا. 30 کروڑ روپے صوبے میں دیہی سڑکوں کی بحالی کے لیے. صوبے بھر میں پارکس, مانسیرا, چترال, سوات, دیر اپر میں لینڈ فل سائٹس, خیبر پختونخوا کی تحصیلوں میں سلاٹر ہاؤسز, فروٹ اور سبزی منڈی تعمیر کے لیے پروجیکٹس, یہ تمام ہمارے اس سال کے بجٹ کا حصہ ہیں. ٹورزم اور کھیلوں کی فروغ کے لیے
Of course, depending on the corona situation, 1.1 ارب روپے کائٹ پروگرام کے ذریعے سیاحت کی فروغ اور مقامات کی ترقی کے لیے ورلڈ بینک کے تعاون سے خرچ کیے جائیں گے. انشاءاللہ پشاور میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے 44 کروڑ روپے ارباب نیاز اسٹیڈیم کی اپ لفٹ کے لیے رکھے گئے ہیں. 33 کروڑ روپے خیبر پختونخوا میں سپورٹس فیسلٹیز اور 37 کروڑ روپے مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں سیاحتی مقامات کی فروغ کے لیے سڑکوں کی تعمیر کے لیے رکھے گئے ہیں. جناب اسپیکر، یہ اے ڈی پی یا کرنٹ بجٹ سے سیٹلڈ اضلاع میں کچھ ہائی لائٹس تھیں. اس کے علاوہ اگر ہم ابھی یہی ڈیٹیلز ضم شدہ اضلاع کے لیے دیکھیں، ضم شدہ اضلاع کو سیٹلڈ اضلاع کے برابر کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 10 سالہ ترقیاتی منصوبے کے تحت ترقیاتی بجٹ کا منصوبہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا. اس میں اے ڈی پی اور اے آئی پی کو ملا کے 73 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے اور 12 ارب روپے فورن پروجیکٹ اسسٹنس میں. اس کے علاوہ اراضی کی خریداری اور عمارات کی تعمیر کے برعکس ضم شدہ اضلاع میں ان اقدامات کو ترجیح دی جا رہی ہے جن سے براہ راست اثر عوام کی فلاح و بہبود پہ ہو. پہلے 3 سال کے دوران یہ اس کا دوسرا سال ہے. خصوصی سیکٹر جیسے صحت، تعلیم، روزگار اور اکنامک ڈیولپمنٹ، یعنی وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس جن سے ان کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو، اکنامک سٹیمیولس بھی ملے، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں جابز بھی ملے. اور تیسرا وہ ہائی امپیکٹ پروجیکٹس جو لارج سکیل ترقی میں امپیکٹ دیں. اور اس سال بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے اعلان کردہ پروجیکٹس کو خصوصی طور پہ فنڈز مہیا کیے گئے. کچھ ڈیٹیلز: صحت میں 1 ارب روپے بی ایچ یوز، آر ایچ سیز، ٹی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز میں میڈیکل سپلائز اور خاص طور پر ایچ آئی وی، ٹی بی، ہیپاٹائٹس جیسے بیماریوں کی میڈیسنز کے لیے. 1 ارب روپے ہاسپٹلز میں معیاری طبی اور غیر طبی